تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے صرف 2000 روپے میں کیسے اپنا انسٹنٹ گیزر ہے جو وہ بنانا ہے. سمپل سا طریقہ ہے. تو اب بھی آپ کے سامنے یہ انسٹنٹ گیزر میں لے کر آیا ہوں. آپ لوگوں نے کباڑ والی دکان سے لینا ہے یا کسی پہ سیکنڈ ہینڈ یوز انسٹنٹ گیزر لے لینا ہے. جی دوستو، اب ساری فٹنگ ہو چکی ہے. آپ نے ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھی ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب ہم نے صرف 1000 جو ہے جتنا اس پہ کتنا خرچہ ہے، صرف 1600 گیزر لیا تھا. باقی اس میں چیزیں وہ صحیح نکل آئی. اگر صحیح نہ بھی نکلتی تو زیادہ 1500 انسٹنٹ گیزر کی جو قیمتیں ہیں وہ بالکل آسمانوں پہ جا چکی ہے، اور جس وجہ سے انسٹنٹ گیزر عام بندے کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. 20,000 سے اوپر کے ایک انسٹنٹ گیزر مل رہا ہے. اب تک دوستو محنت لگتی ہے. آپ میرے چینل سبسکرائب کر دیا کریں. یہ ایک انسٹنٹ گیزر میں لے کر آیا ہوں. اس میں ہر چیز بھی پروپر ہے، پوری ہے. اس کو بس چیک کرنا ہے کہ کیسے یہ کرنا. اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس کو میں نے ہٹا لیا ہے انسٹنٹ گیزر. اس کی ہم نے صفائی بھی کرنی ہے، اس کی مرمت کرنی ہے. اب آپ لوگوں نے یہ چیزیں اکثر خراب ہو جاتی ہے، آٹومیٹک چیزیں ہیں. اب ہم نے یہ آٹومیٹک چیزیں ہٹا کے اس کو مینول کرنا ہے. مطلب آپ مینول طریقے سے اس کو یوز کریں گے تو جب تک کہ یہ باڈی ہے تب تک اس کو کچھ نہیں ہونے والا. اکثر یہی چیزیں خراب ہوتی ہے کہ گیس نہیں پکڑتی، یا گیس پروپر نہیں آتی، یا آگ نہیں پکڑتی، یا آٹومیٹک کا سسٹم خراب ہوتا ہے. موسٹلی یہی مسئلے ہوتے ہیں. باقی گیزر کا یہ حصہ صاف ہوتے ہیں. باقی کباڑ میں وزن کے حساب سے جو ہے یہ جاتا ہے. دیکھ لینا ہے کہ یہ پانی والی جو پائپ ہے یہ لیک نہ ہو. دوسرا یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو اس میں گیس والا پائپ ہے وہ لیک نہ ہو. یہ برنل ہے یہ بھی صحیح ہونا چاہیے. تو اس کا چیک کرنے کا طریقہ بتاتا چلوں. پانی والے میں تو آپ پانی کا پائپ لگا کے ادھر سے پانی والا پائپ لگا لینا. اس کے اندر سے ادھر سے پانی والا پائپ لگا لینا. اور پانی والا پائپ لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے ایسے اس کو انگوٹھا ایسے رکھ لینا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے پیچھے سے پانی کھول دینا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پانی جدھر یہ پائپ جا رہا ہے، ایسے جدھر یہ جا رہا ہے پائپ سارا اس طرح آپ کے سامنے یہ پائپ جا رہا ہے. آپ نے دیکھ لینا کیسے پانی نہیں لیک رہا ہوں. آپ مرمت ہو سکتا ہے یا ٹانکا لگ سکتا ہے تو ایک الگ بات ہے کہ اس میں گیس والا پائپ لگانے کے بعد آپ نے یہ اتار لینا ہے، اور ادھر سے انگلی رکھ کے آگے سے اس کی جدھر سے یہ آ رہی ہے ادھر سے انگلی رکھ کے آپ نے گیس آن کر دینی ہے. گیس آن کر کے آپ نے سرف والا پانی ڈال کے چیک کرنا ہے گیس والی لائن میں، یا ادھر سے آپ نے ادھر سے سرف والا پانی، یا دوسرے میں آپ نے آگ سے یا تیلی سے آپ نے ساتھ ساتھ ٹچ کرنا کہ کیسے لیک. اگر لیک ہوگا تو وہ تیلی سے جو ہے وہ گیس پکڑی جائے گی. تو سب سے پہلے اب شروع کرتے ہیں. ٹائم بہت جو ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی. جیسا کہ آپ کے سامنے ہے یہ چیز ساری وہ گلی ہوئی ہے. تو دوستو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لینا. پچھلی ویڈیو میں نے بھی بتایا تھا کیسے سروس کرنی ہے، اس طرح آپ نے سروس کرنی ہے. یہ سارا سسٹم آپ نے کھول لینا ہے. اس کو بھی سروس کرنا ہے، اس کو بھی سروس کرنا ہے. میں جلدی سارا سسٹم کھول لیتا ہوں، پھر سروس کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو بتاتا ہوں. کیسے سارا گند مچا ہوا ہے، اس میں بالکل زنگ لگا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. اس میں بالکل حالت بالکل زنگ لگ گیا. تو اب ہم اس کو ایک ایک چیز اوپن کریں گے. اوپن کر کے اسے واش کریں گے. واش کر دوبارہ فٹنگ کریں گے اور بہترین سے کریں گے. ہم نے اسے آٹومیٹک نہیں کرنا کیونکہ آٹومیٹک کا خرچہ زیادہ ہے. تو ہم نے صرف 2000 روپے بجٹ میں ہم نے یہ بنانا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا 2000 بجٹ میں بنانا ہے. تو مینول سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو ہے خود سے جو ہے گیس چولہے کی طرح گیس آن کرنی پڑے گی. اچھا، ہم نے جو ہے اس کے ادھر سے نٹ لگے ہوئے تھے، نٹ نکال کے ہم نے اب یہ سیل والا سسٹم تو ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے، یہ ہم نے نکال دینا. اس کے بعد ہم نے ادھر سے یہ جو کھول لینا بالکل الگ ہو جائے گا. پھر ان کے جو نیچے نٹ لگے ہوئے ہیں وہ کھول لینا، سارا فریم نکل آئے گا. اس کے بعد باڈی بچے گی، یہ باڈی ہو جائے گی، یہ والی ہو جائے گی. اچھا دوستو، جو ہے میں نے نٹ کھول کے یہ جو ہے اوپن کر لیا. یہ پاس یہ بچ گیا ہمارا باڈی رہ گیا. اب اس کو بھی ہم جو ہے نٹ وغیرہ آن کر کے سے بھی نکال لیتے. یہ میں نے اوپن کر لیا ہے، سارے کھول لیے ہیں، سارا A to Z سارا. اب ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. ہم نے بالکل مینول بنانا ہے. جو ہے کباڑ سے لے کے آیا ہے، اسے یہ 600 روپے میں ملا ہے. اب اس کے بعد جو تھوڑی بہت وال شال سیٹنگ وغیرہ کرنی پڑے گی، تو وہ ہمارے پاس 2000 سے کم ہی پیسے بنیں گے. ابھی ہم نے بالکل الگ کر لیا. اس فریم کو ہم نے اچھے سے واش کر لینا ہے. آپ کے سامنے ہے. دوسرا بتاتا بھی چلوں کہ جو واش کرنے کا طریقہ ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈالا ہوا ہے کہ سروس اور واش کیسے کرے، اسی طرح آپ نے کرنا ہے. ابھی میں اس کو دھو کے پھر دوبارہ فٹنگ کرتا ہوں، اور جو سیٹنگ کرتا ہوں وہ بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. جی آپ کے سامنے ہے کہ میں نے 30 منٹ ہو چکے ہیں. میں نے یہ سرف کے پانی میں جو ہے وہ میں نے بھگو دیا تھا، اور دیکھا آپ کے سامنے ہے یہ. اب جو ہے اس کے بعد یہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہوا تھا. یہ کتنا دیکھو کتنا صاف نکلا ہے آپ کے سامنے ہے. اس کا وہ دیکھو کتنا صاف لوہا نکلا ہے. یہ جو ہے ان کے کور ہے، اوپر والی باڈی ہے وہ بھی میں نے اسے جو ہے اوپر بھگویا ہوا ہے. بس یہ جو برش ہونا چاہیے کپڑے والا، اس سے ہم نے اس کے اوپر
ساتھ یہ بھی جو ہے واش کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ ہے جو میں نے اسے بھی جو ہے واش کر دیا تھا ابھی تو دوستو اب میں نے واش کر لیا ہے، واش کر کے دوبارہ اس کی فٹنگ کرنے لگا ہوں۔ اچھا یہ جو ہے فٹ کر لیا اچھے سے، آپ کے سامنے ہے بالکل۔ یہ جے والی جو جگہ ابھی چھوڑی ہوئی ہے، اس کا جو سیٹ اپ کرنا ہے سمپل سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایزی ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ جو ہے برنر ہے اس کو سیٹ کریں گے، ادھر برنر لگائیں گے اس کے ساتھ، اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہ بھی سیٹ کریں گے ساتھ۔ جی دوستو سب سے پہلے ہم نے جو ہے یہ والا اوپر والا کور لگا لیا، اس کے بعد ہم نے برنر لگایا، اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے گیس والا لگایا۔ ابھی ہم نے لاسٹ میں یہ جو ہے نٹ اس کا ڈھیلا لاسٹ میں کسے گے، کیونکہ ابھی اس کے آگے گیس والا ہم نے وال لگانا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا جو آگے ہے، اس کا ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر یہ ادھر سے لیک ہے تو آپ ڈائریکٹ پائپ ادھر لگا دیں۔ پائپ جو اکثر بیسن کے نیچے لگے ہوتے ہیں، مسلم شاور میں لگے ہوتے ہیں، وہ والے پائپ فلٹر میں لگے ہوتے ہیں، وہ والا پائپ بریک ہوتا ہے، اسے اس کے اوپر جو ہے پائپ چڑھا کے ادھر کلپ لگا دیں اور پائپ ادھر سے جو ہے باہر لے جائیں۔ ایک طریقہ وہ ہے، پھر اس پائپ کو جا کے سیدھا ٹونٹی میں لگا دے یا جدھر گیزر کنیکشن دینا ادھر لگا دیں۔ اس کے پیچھے آپ کو وال لگانا پڑے گا، یہ ٹونٹی جو ہے جیسے بھی آپ کو پانی بند کرنے کے لیے، وہ تو ویسے بھی لگتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے، یہ کم زیادہ کرنے کے لیے ہے پانی، اگر یہ پانی لیک نہیں ہو رہا اور پانی صحیح آ رہا ہے، آپ اس کو چیک کر لو، ادھر سے آپ جو ہے پانی ڈال کے ادھر سے آپ چیک کر لو پانی کی رفتار صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کیونکہ اگر ہے تو بریک نالی یہ والی، تو اس میں پانی ویسے ہی کم جان ہوتا ہے۔ اگر لیک نہیں ہے تو پھر آپ اس کو اسی جگہ جو ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں۔ پھر میں نے اتار دیا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سینسر کی، تو جب تک میں یہ لگاتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے تھا کہ یہ اتنا سارا کپ یہ سارا خراب تھا، یہ ہم نے نکال دیا کیونکہ کباڑ کی دکان سے ویسے ہی خراب ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے ادھر گیس کی فٹنگ کرنی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرنی ہے۔ وائر وغیرہ بالکل اتار دینی ہے، صرف آپ نے جو گیس کا رکھنا ہے، یہ والی جو کٹ ہے یہ گیس کی رکھنی ہے، یہ بھی آپ نے اتار دینی ہے، یہ بھی اتار دینی ہے، صرف یہ اس وجہ سے رکھنی ہے کہ تو میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ جو ہے میں نے اس کو فٹ کر لیا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے۔ تو اس دوسری میں امپورٹنٹ بات یہ بتانے لگا تھا کہ آپ نے یہ چیز کھولنی ہے، ادھر سے نٹ وغیرہ کھولنا ہے، اس کے ساتھ ایک نٹ ادھر لگا ہوا ہے، یہ کھول کے اسے نکال لینا ہے۔ اسے نکالنے کے بعد اس کے اندر ایک ایسا جو ہوگا ربڑ ہوگا جو گیس کو روکتی ہے اور چلاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ہم نے وائر وغیرہ ہٹائی ہے، تو اس وائر میں یہ ہے کہ جب آٹومیٹک سسٹم تھا یہ کہ اگر گیس آتی تھی تو یہ وائر جو ربڑ ہے یہ نیچے جا کے سے پائپ کو بلاک کر دیتی تھی، اس سے گیس جو ہے اوپر نہیں آتی تھی۔ جب جیسے ہی پانی چلتا تھا آٹومیٹکلی یہ جو مقناطیس کا سسٹم تھا یہ اوپر ایسے کھینچ لیتا تھا اسے، تو پھر جو ہے گیس کی سپلائی شروع ہو جاتی تھی۔ پائپ بھی لے لیتا ہے، یہ چیز بھی بندہ لے لے صحیح ہو تو ہم یہ چیز بھی نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے یہ جو گیس والا، اگر یہ والی چیز آپ خراب نکلتی ہے، لیک نکلتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ادھر ہی اسی جگہ ہی اس کو گیس کا جو کنیکشن ہے ڈائریکٹ پائپ ہے اسی جگہ لگا دے، اسے جو کھراد کی دکان پہ جا کے اسے کٹ کر کے، یہ والی چیز ہے جو اسے کٹ کر کے ادھر ایک پائپ کی طرح بن جائے گی، ٹونٹی کی طرح، ادھر ایک پائپ لگا کے اوپر کلپ لگا سکتے ہیں۔ جی تو پیارے بھائیو، ہمارا جو گیزر ہے آٹومیٹک گیزر ہے وہ بار بار خراب ہو جاتا تھا، تو ہم نے یہ جو خراب گیزر ہے یہ کباڑ کی دکان سے 600 روپے کے لیا ہے، اور اس پہ جو میں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسے مینول کر دیا، مطلب وائرنگ بالکل ختم کر دی ہے، چولہے کی طرح آپ جلائے، گیزر استعمال کرے، بالٹی بھرے اور نہ لے، کیونکہ اب یہ ہے جو 20,000 روپے 25,000 روپے کے اس کے ساتھ کا مارکیٹ میں ملتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے اور ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی کہ ادھر سے جو ہے وال فل ہے، یہ والا فل کیا ہوا ہے تاکہ گیس جو پروپر چلے، اگر ہم نے کم زیادہ کرنی ادھر جو وال لگائے گا اس سے جو ہے ہم کم زیادہ کر لیں گے، یا ویسے بھی گیس کا وال لگا ہوتا ہے تو اسے ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ پروجیکٹ ہو چکا ہے، اب اس کی باڈی جو ہے وہ اس کو کور کریں گے اور بتاتا ہوں کیسے کور کرنا آپ لوگوں نے۔ تو پیارے بھائیو، یہ جو ہے میں نے کور اس کا لگا دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے اس کو جو ہے آگ لگانی ہے، کیسے مینول کرنا ہے۔ تو ہم نے اندر سے نشانی لگانی ہے اور اس کو اتنا سا کٹ کر لینا ہے، اتنا سا پیس، اتنا سا چکور سا اس کو کٹ کر لینا ہے، تاکہ ہم ادھر سے جو چولہے کی طرح جب ماچس، ہم نے ماچس سے کام نہیں کرنا، ہم نے جو فیم لائٹر ہوتا ہے، اگنائٹر ہوتا ہے جو اکثر چولہوں میں ٹرر کی آواز آتی ہے جس میں گیس ہوتی ہے، جیسے چولہے اکثر جلتے ہیں، ماچس کے علاوہ بھی وہ گن لینی ہے آپ نے فیم والی،
اسے آپ نے یہ کام کرنا ہے. ماچس سے آپ نے کام نہیں کرنا. وہ ایک دفعہ لے لے پورا سیزن چل جائے گی, 200-300 کی آئے گی. سیل بھی تقریباً اتنے کے آتے ہیں. جی میں نے اس کو کٹ کیا ہے اوپر کی طرف تاکہ ہم ادھر سے جو ہے آگ لگا سکیں. ٹھیک ہے, اب اسی کی پیمائش ہم لے لیں گے. اسی کی پیمائش لیں گے, اس کی سیدھ میں ایسے, اس کی پیمائش ایسے سیدھ میں اس کے نشان لگا لے گے ادھر, اور اس کو اتنا ہی کٹ کر لینا ہے چکور سے. تو ہم کٹ لگاتے ہیں, پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. جی دوستوں, آپ کے سامنے ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کیا کرنا ہے. دوسرا ہم نے یہ سوراخ بنایا. ٹھیک ہے, آپ خرادیے پہ جا کے بنوا سکتے ہو, ویلڈنگ والے پہ جا کے ایسے سوراخ کٹ کر سکتے. تھوڑا سا نیٹ کام آپ کو چاہیے ہو تو ادھر سے بھی جا کے آپ کروا سکتے ہو. اب آرام سے ایزیلی ہم اس کو فٹ کر دیں گے. اب آپ کے سامنے ہے, میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں. یہ دیکھ کے آپ کے سامنے یہ برنر سارے ادھر آ گئے. ٹھیک ہے, اب جو تصویر میں آپ کو گن نظر آ رہی ہے, فیم گن اگنائٹر, تو آپ نے یہ یوز کرنی ہے. مطلب اب فٹنگ کرتا ہوں, فٹنگ کر کے پھر آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد آپ 1600 خرچ آتا ہے 1-2 چیز لینے کا. یہ پائپ بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے اس وجہ سے, تو اس وجہ سے 2000 کے نیچے ہی آپ کا گیزر بن جائے گا. اب میں نے جو ہے اس کو ادھر ہینگ کر دیا, لٹکا دیا, اور یہ میں نے اوپن کیا, آپ کو بتایا تھا کہ چولہے کی طرح ہم نے اسے جلانا ہے. بالکل آٹومیٹک سسٹم سارا ختم کر دیا. یہ بھی ونٹر پہ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو اس طرف کیا تاکہ اس کے اندر والے چاروں برنر ہیں وہ جل سکیں, اس لیے میں نے ادھر کیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم نے اگلے نیکسٹ کنیکشن کرنا ہے. ان کا آپس میں سے نیکسٹ کنیکشن کریں گے, جیسے گیس کا کنیکشن بھی دیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں دوستوں میں آپ کو اس کو چلانے کا طریقہ بتاؤں, تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اسے چلا کے دکھاؤں گا. تب تک دوستوں محنت لگتی ہے, آپ میرے چینل سبسکرائب کر دیا کریں. اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.